تو انہوں نے کیا دیا؟ انہوں نے پہلے تو دل دے دیا، واہ سبحان اللہ، پھر میرا جسم میری مرضی، اپنے پورے جسم جو چیزیں حسن و جمال والی ہیں وہ بھی دیکھی، گردن دیکھی تو بڑی دیکھی، بال دیکھے تو بڑے دیکھے، چہرہ دیکھا تو خوبصورت دیکھا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ میرا نام مبشر لقمان ہے۔ ہمارے بڑے عزیز دوست ہمارے پاس آئے ہیں آج خاص طور پہ ملتان سے، مولانا مفتی محمد عبدالقوی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور ہم بھی کہہ رہے کہ چلیں ہمیں بتائیں، آج گائیڈ کریں ہمیں۔ حضرت آپ نے مجھے ہلا کے رکھ دیا کہ میں کسی سے بھی بغیر بتائے نکاح کر سکتا ہوں، بغیر شرائط کی۔ یہ تو بڑی آسانی آپ نے کر دی۔ دیکھیں دو باتیں ذہن میں رکھیں، ایک تجارت اور ایک نکاح۔ اسے اسلام نے بڑا آسانی یعنی نکاح کو آپ تجارت لے رہے ہیں؟ نہیں، دونوں کے لیے لفظ عقد استعمال ہوا ہے۔ یعنی آپ میں اور دیپکا پڈونے میں کوئی فرق ہی نہیں ہے یار، کہ وہ بھی تجارت سمجھ کے شادی کر رہی ہے اور ہمیں بھی آپ نے نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دونوں کا نام اسلام نے کنٹریکٹ رکھا ہے۔ تجارت کیا ہے؟ آپ کا میرا ایک معاہدہ، کانٹریکٹ۔ اسی طریقے پہ نکاح کیا ہے؟ محترمہ کے ساتھ اس کی رضامندی کے ساتھ۔ میں نے ایک محترمہ کو کہا کہ جی میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس نے کہا جی میری بڑی خوش نصیبی ہے کہ مفتی عبدالقوی جیسا آدمی میرے جیون ساتھی بنے یا میری زندگی میں آئے۔ اب مجھے بتایا کہ اسلام مجھے کیوں روکتا ہے کہ جناب میں ایسا نکاح نہ کروں۔ پچھلے دنوں کے اندر اتنی ایک زبردست محترمہ کے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے، تقریباً 40-45 دن پہلے، لیکن معاملہ چونکہ راز کا ہے، میں اپنے مقدر پر بھی فخر کر رہا ہوں، وہ اپنے مقدر پر بھی فخر کر رہی ہے۔ کیا وہ وزیر تو نہیں ہے کوئی؟ نہیں، بہت بڑے خاندان کی محترمہ ہے، بہت بڑی خاندان کی۔ آپ نے نکاح کر لیا ہے؟ نکاح کر لیا ابھی 40 دن پہلے؟ 40 دن ابھی پہلے۔ تو آپ یعنی جب نانا بھی ہیں، آپ دیکھا کریں کہ نانا بھی ہیں، دادا بھی ہیں، تو الحمدللہ میرے ابھی نواسے کا ہونے والا ہے نکاح اور شادی، نواسے کا نکاح ہونے والا ہے، اور ماشاءاللہ انجینئر ہے اور 22 سال اس کی عمر ہے، بہت بڑا شاعر ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب میں نے اس محترمہ کو کہا کہ کیا خیال ہے کہ اسلام آباد میں مجھے ایک محترمہ کی ضرورت بھی ہے، میرا چونکہ آنا جانا بھی ہے، تو انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، اوکے، آل از اوکے۔ معنی یہ ہے تو بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے کہ مفتی عبدالقوی نے ابھی 40 دن پہلے ایک بہت اونچے پائے کی خاتون سے چھپ کر سیکریٹلی نکاح کر لیا ہے۔ ولیمہ جائز ہوگی؟ اپنا چھپ کر نہ کہیں، یہ کہیں کہ چھپ کر؟ نہیں، چھپ کر تو چھپ کر بھی نہیں، باہمی رضامندی سے وہ ساری سرائے کی اجازت گوڑ جانے تے گتھری جانے۔ محترمہ کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ مفتی عبدالقوی صاحب نے اس سے نکاح کیا۔ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ بہت اونچا خاندان ہے، اور معاملہ یہ ہے کہ وہ بھی صاحب اولاد ہے، میں بھی صاحب اولاد ہوں۔ ضرور دل کو توڑنا ہے۔ لوگوں نے مجھ سے کہا، آپ کے ٹیلی ویژن والوں نے مجھ سے پوچھا کہ وہ جی اعلان عام، میں نے کہا بتاؤ دل توڑنا حرام نہیں؟ یعنی اگر میرے بچوں کو آج پتہ چل جائے، میرے نواسے کو پتہ چل جائے، دیکھیں عورت اس بات کو برداشت کر لیتی ہے، اسے پتہ ہے کہ جی مبشر لقمان صاحب ماشاءاللہ بہت زندہ دل ہیں، مفتی عبدالقوی صاحب بڑے زندہ دل ہیں، ہو سکتا ہے دوسری تیسرا چوتھا نکاح کیا ہو، میری بیوی تو مجھے اپنا اسی طرح چھری مار دے گی آگے۔ لیکن اگر ان کو یہ نہ پتہ ہو، اگر یہ پتہ چل جائے نا کہ فلاں دن فلاں محترمہ مفتی عبدالقوی نے نکاح پڑھا ہے، وہ میری بھی مخالف ہو جائیں گی، آپ کی تو یقیناً مخالف ہو جائیں گی، تو آپ کے لیے تو زندگی گزارنا ہی مشکل ہو جائے گا۔ لیکن اگر ان کو یہ پتہ ہو کہ جی مبشر لقمان کھلے آدمی ہے، مفتی عبدالقوی صاحب کے ساتھ ان کی آپ دوستی کا ہے، مطلب ہے کہ ہم اپنی بیگمات سے فریب کے ساتھ رہیں؟ نا فریب نہ کریں نا۔ یعنی ہم بتا ہی نہیں رہے، نہیں، میں بتاتا ہوں، ورنہ میں تو سمجھتا ہوں کہ میاں بیوی کو ہر بار ڈسکس کر لینی دیکھیں چاہیے۔ ایک جملہ انہوں نے متعارف کرایا تھا جماعت اسلامی والوں نے، احون البلیتین، یہ ہماری فقہ کا ہے کہ دو چیزیں ہیں، ایک اگر کرتے ہیں تو اس میں مسائل زیادہ ہیں، دوسرا کرتے ہیں تو اس میں مسائل کم ہیں۔ ہماری فقہ کی جزء یہ ہے کہ ان دو میں سے اس کو لے لیا جائے جو آپ کے لیے نسبتاً آسان ہو، جس سے مسائل، میری گھر والی کا دل ٹوٹے گا، میرے بچوں کا دل زخمی ہوگا، حتیٰ کہ میری والدہ صاحبہ موجود ہیں، وہ تو مجھے کہیں گے کہ تو نے میری بہو کے اوپر کیوں سوکن لے کے آئے۔ تو ان لوگوں کو میں رنجیدہ ابھی آپ نے مان رہے ہیں تو وہ رنجیدہ نہیں ہوں گے؟ اب نہیں تو معلوم نا کہ کس محترمہ سے میں نے اچھا یہ بھی نہیں معلوم کہ جناب یہ کتنی مدت کے لیے ساتھ ہمارا جوڑ چلے گا، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، کیونکہ میری عادت یہ ہے اور میں دیکھنے والوں کو بھی کہتا ہوں کہ جہاں بھی اس طرح کا نکاح کریں مفتی عبدالقوی صاحب کے فتوے کے مطابق طلاق کا اختیار محترمہ کو بھی دے دیں، تاکہ آپ کے اوپر حقوق العباد کے حوالے سے بھی وزن نہ آئے۔ میرے نزدیک جو اہم ترین چیز تھی وہ دو تھی جو اسلام کا خلاصہ ہے، ایک اتحاد و اتفاق اور ایک حقوق العباد۔
آج میرے زمانے کا ملا دونوں نعمتوں سے محروم ہے، نہ حقوق العباد کی قدر ہے اور نہ ہی اتحاد و اتفاق سے بھی فارغ۔ اپنی مسجد، اپنی خانقاہ، اپنی امام بارگاہ، اپنا مصلی، اپنی ٹوپی، اپنی شکل۔ میں بہت مدت تک عید کی نماز پڑھاتا تھا تو کالی پگڑی پہنتا تھا، کیونکہ مجھے لوگ کہتے تھے کہ آپ کا رنگ چونکہ سفید ہے تو بہت خوبصورت لگتے ہیں۔ یقین کریں کہ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ مفتی عبدالقوی نہیں ہے، یہ مفتی عبدالنقوی ہے۔ یعنی کالی پگڑی پہننے سے اگلوں نے مجھے اہل سنت سے نکال کے اہل تشیع کے اندر شامل کر دیا، جہاں لوگوں نے یہ تو وہ بھی تو اہل سنت ہے۔ میں نہیں کہتا، میں تو خود کہہ رہا ہوں، میرے نزدیک اہل سنت جو تو شخص ساری ہوں گے کلمہ نا۔ پڑھنے والا ہے، نہیں، سنت میں جو اسماعیلی ہے میرا بھائی، جو مسلمان ہے اس کو سنت میں تو عمل کرنا ہے۔ میں تو بڑی جرأت سے کہہ رہا ہوں، میرے نزدیک اسماعیلی مسلمان ہے، بورا مسلمان ہے، فقہ جعفریہ والا مسلمان ہے، اہل سنت کی جتنی شکلیں ہیں سب حضرات اہل۔ اور میں تو یہ تک جملہ کہتا ہوں، آج آپ کے سامنے بھی کہہ رہا ہوں، ہر کلمہ گو مفتی عبدالقوی سے بہتر مسلمان ہے، اور یہی اہل تصوف کا سبق ہے۔ آج لیکن ملائیت ہر میں کلمہ گو جو ہے نا نواسے اور پوتوں کے ہوتے ہوئے اپنا اتنی کھلے عام چھپ چھپ کے نکاح نہیں کر سکتا۔ میں اگر کہوں کہ میں نے ایسے سینکڑوں نکاح پڑھا ہے، مجھے ایک ٹیلی ویژن والے نے کہا کہ جی بات یہ آپ نے تو مردوں کے لیے آسانی پیدا کی ہے۔ میں نے کہا اگر 70% میں نے نکاح خواتین کے کہنے پہ پڑھائے ہوں تو پھر اگر مفتی عبدالقوی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس محترمہ کے ساتھ جناب، اس محترمہ کے لیے تھوڑا اعزاز ہے کہ مفتی عبدالقوی صاحب اس کے نکاح مسنون میں تشریف لائے ہیں، اس کی زندگی کا حصہ بنے، تو معنی یہ ہے کہ آپ ہم نے سلامی میں کیا دیا تھا؟ بات یہ ہے نہیں بتائیے مجھے، آپ نے بتا ہی دیا تو راز کی باتیں ہیں۔ نہیں، راز نہیں، کچھ تو دیا ہوگا نا آپ نے۔ یہ ٹویوٹا کے ٹائر تو نہیں دے دیے نا پکڑ کے کوئی آپ نے؟ جو چیزیں میری ملتان کے اندر بطور سوغات ہے نا، اس میں خواتین کے وہ لباس جن کے اوپر سیپ نکلا ہوتا ہے، دوپٹہ بھی۔ تو اس طرح کے تحفے میں جب لے کر گیا تو یقیناً دل تو پہلے وہ دے چکی تھی، ان تحفوں کو دینے کے بعد مزید انہوں نے دل مجھے جیولری میں کیا دیا؟ نہیں جیولری میں کچھ تو دیا ہوگا، نہیں، انگوٹھی تو دی ہوگی نا۔ اچھا اگر میں یہ کہوں کہ وہ مجھ سے زیادہ مالدار ہیں پھر وہ مالدار ہونا اور بات ہے، لیکن آپ کے اپنے دل کی بات یہ باہمی رضامندی ہے۔ انہوں نے آپ کو کیا دیا؟ بہت کچھ دیا ہے۔ ابھی آپ کے ہاتھ میں تو ایسی گھڑی بھی نہیں کہ میں کہوں کہ یہ بس نہیں، وہاں گھڑی سے میں ملی۔ پہنتا بھی نہیں، میرے پاس اتنی دوستوں نے مجھے گھڑیاں دی واللہ، میں بچوں کو تسلیم کر انہوں نے دیتا کیا ہوں۔ دیا؟ انہوں نے پہلے تو دل دے دیا، واہ سبحان اللہ۔ پھر میرا جسم میری مرضی، اپنے پورے جسم کو میرے سپورٹ کر دیا۔ یہ میرے لیے تھوڑی خوشی کی بات ہے کہ پہلے میرے پاس اسلام آباد ہوٹل کی رہائش ہوتی تھی، اب ان کا کمرہ میرا کمرہ ہے، ان کا گھر میرا گھر ہے۔ بغیر رجسٹری کے آپ کو مل گیا۔ رجسٹری کیا کرتی ہے؟ سارا دار و مدار انسانی دل پر ہے۔ میں نے وہ کاغذات دیکھے رجسٹریوں کی اتنے پختہ لکھوا گئے وہ کلا سے بیٹھ کر، لیکن بھائیوں کے درمیان جب جھگڑا ہوا کوئی پتہ نہیں چلا کہ رجسٹری کیا کہتی ہے اور ہو کیا رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم نے دو کام کرنے ہیں، ایک حقوق العباد اور دوسرے نمبر پہ وحدت اور اتحاد، اور مفتی عبدالقوی کی یہی خوبی ہے۔ تیسرا آپ ایک اور کر رہے ہیں، آپ میرے جیسے مردوں کو وٹ ڈال رہے ہیں۔ ہمیں غصہ آ رہا ہے آپ کی باتیں سے، آپ کی خوشی دیکھ دیکھ کے۔ دیکھیں مجھے بتائیں، سیدنا صدیق اکبر حضور کے کیا ہیں؟ سسر پاک ہے نا؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے ہماری کتب احادیث میں یہ نہیں آیا کہ سیدہ فاطمہ کے حوالے سے بھی آپ نے پیغام نکاح بھیجا؟ کیا میرے بر صغیر کے اندر یہ ممکن ہے؟ سیدنا فاروق اعظم حضور کے سسر بھی ہیں، سیدنا علی کے داماد بھی ہیں، کیا میرے بر صغیر میں یہ ممکن ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ معاشرتی طور پر یہ تہذیبیں بنتی ہے، لیکن میرے اسلام کی یہ بھی خوبصورت حسن ہے کہ مقامی جو تہذیب و تمدن ہوتا ہے اس کا بھی اسلام احترام کرتا ہے۔ اب اہل مدینہ کے جو صحابہ تھے ان کی معاشرت اور تھی۔ سیدنا فاروق اعظم نے خود کہا حضور کو کہ ہم وہاں ہوتے تھے ہمارا دبدبہ ہوتا تھا جیسے پہاڑی لوگوں کا دبدبہ ہوتا ہے۔ فرمایا اہل مدینہ کے پاس ہے، یہ کاشتکار لوگ ہیں، انہوں نے تو دل خواتین کو دیا ہوا ہے، یہاں تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ خواتین کی حکمرانی ہے، وہاں ہماری حکمرانی تھی۔ تو حضور نے مسکرا کے کیا فرمایا؟ فرمایا تم میں سے وہی اچھا جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا۔ اگر میں اپنی اہلیہ کے ساتھ اچھا ہوں، اب مجھے پتہ ہے کہ اگر میں نے نکاح کیا ہے تو میرا کتنا خرچہ ہوا ہے، اور جب میں اب نواسے کے کر رہا ہوں تو کتنا جناب دل کھول کے جناب کیسا نہ کھڑوں گا، اور انشاءاللہ بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں۔ آپ کا خرچہ کتنا ہوا ویسے؟ جی خرچہ کتنا ہوا؟ 1 روپیہ بھی نہیں ہوا۔ نہیں چھوارے تو لائے ہوں گے نہیں یار آپ کو اس پر ایک دلچسپ بات سنا۔ ہاں وہاں نام پھر میں مسلم لیگ نون کے بہت معروف MNA ہیں اور بہت پیسے والے ہیں۔ ان کا مجھے ٹیلی فون آیا کہ مفتی صاحب ایک محترمہ ہے اور ان کو میری وجہ سے
مخصوص نشستوں پر MPA بنایا گیا ہے. آپ کے فتوے پہ عمل کرتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ گاڑی آپ کی اتنی دور پیٹرول پمپ پہ کھڑی ہوگی اور آپ نے واک کرتے ہوئے پیدل آنا. اور میں بھی جب آتا ہوں یہ آپ ان کے گھر جا رہے تھے کہ پاک پتن جا رہے تھے کہ پیدل جائیں گے؟ نہیں تاکہ ڈرائیور کو بھی پتہ نہ چلے. اچھا پردہ. اور بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا، میں کہوں گا کھربوں پتی ہے تو میں کہہ سکتا ہوں. اب جناب میں جب کیا نا تو ہو گیا. اب آپ والی بات 8 10 15 دن 20 دن کے بعد، بلکہ 2 4 مہینے کے بعد فون آیا محترم کا کہ وہ تو میں اب جاتا ہوں، وہ لیفٹ ہی نہیں ہے، تو آپ ان سے ذرا بات کریں. میں نے ان سے مذاق میں بات کیا، میں نے کہا مفتی عبدالقوی کا پڑھایا ہوا نکاح جو ہے نا وہ محبت کا دوسرا نام ہوتا ہے. تشریف لاتے ہیں. اس نے کہا نہیں جی نہیں، نکاح ہمارا پورا نہیں ہوا. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا کہ چھوارے تو بٹے نہیں. چھواروں پہ لے گئے وہ. پھر جناب میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، راستے میں چھوارے لیتا آتا ہوں. بات یہ ہے کہ چھوارے ہوں، نکاح ہو، درمیان میں قاضی صاحب ہوں، درمیان میں مفتی صاحب ہوں، یہ کوئی تکلفات نہیں ہے نکاح کے لیے. محترم اور محترمہ کی رضامندی، یہ نکاح ہے. صرف یہ ہے کہ باہمی جھگڑا نہ ہو. اچھا آپ نے کیا ان کا پیسہ دیکھ کے نکاح کیا، شکل دیکھ کے کیا، ان کا فگر دیکھ کے کیا، کیا کیا؟ وہ کچھ تو دیکھا نا آپ نے. ہاں میں نے 2 چیزیں دیکھی. ایک تو ان کا خاندان. آپ خاندان سے تو نہیں نکاح ہو رہا نا، آپ تو چھپ کے کر رہے ہیں یار. نہیں خاندان سے وہ کرتا ہے جسے اوپن کرنا میں ہو. ہر چیز دیکھو جی، میری خوبی یہی ہے کہ یا قرآن پڑھوں گا یا حضور کا فرمان. حضور فرما رہے ہیں انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں. فخر فرمایا اپنے خاندان پہ. بات یہ ہے، ایک تو میں نے ان کا حسب و نسب دیکھا. دوسرا یہ ہے کہ جو چیزیں حسن و جمال والی ہیں وہ بھی دیکھی. گردن دیکھی تو بڑی دیکھی، بال دیکھے تو بڑے دیکھے، چہرہ دیکھا تو خوبصورت دیکھا. تو اب معنی یہ ہے کہ پھر اس کے بعد ہم نے ایک وہ تعلق بنایا کہ ان نکاح من سنتی، یہ حضور کا فرمان ہے. فرمایا کہ نکاح تو میرا ایک بہترین انداز ہے، اور جو میرے اس انداز سے دور رہے گا محروم ہی رہے گا. اور حقیقت ہے آج کے زمانے میں بھی بد اخلاقی کا دروازہ بند کرنا ہے. بد کرداری کا میں لفظ نہیں بولتا، چونکہ ہمارا بد اخلاقی کا دروازہ بھی بند کرنا ہے نا، تو نکاح کو آسان کر دیں. اور نکاح اسی صورت میں آسان ہوگا جو نہ متے کی صورت میں ہے نہ نکاح مسیار. وہ قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب کے فتوے میں آسانی ہے. آپ کا نکاح پردے میں رہ جائے، مفتی عبدالقوی صاحب سے فون پہ بات ہو، 2 گواہ وہاں کے قاری صاحبان بٹھا دیے جائیں، اللہ بھی راضی، رسول اللہ بھی راضی، فقہ بھی راضی، پہلے حدیث تو بھی اپنے راضی. گواہوں شواہوں کو تو فارغ کر دیا تھا، اب آپ گواہوں کو بیچ میں لے آئے. گواہ صرف اس لیے ہیں کہ تاکہ اللہ معاف فرمائے. یہ شریعت کا حکم ہے کہ ان کے درمیان اگر جھگڑا ہوتا ہے، اور جو اس قدر پیار کے نکاح ہوں تو ان میں جھگڑا ہوتا ہے. جب ایک نے دوسرے کو دل دے دیا اور دوسرے نے پہلے کو دل دے دیا، اب کہاں آئے گا درمیان میں پیسہ، کہاں آئے گی جناب آپس میں یعنی نفرت. آپ کے نکاح میں دل تو دیا گیا، بل کوئی نہیں آیا. ہاں نہیں بل نہیں، کیونکہ اس لیے کہ یہ بھی آزادی ہے نا. یار یہ تو بڑا ہی اچھا. ایسے ہوں تو بندہ پتہ نہیں کتنے کر لے یار. تو کر لیں. نہیں اپنا کہاں ہوتا ہے یار بل کے بغیر توبہ کرے. دیکھیں بات سنیں، یہ ایک ثوابدیدی اختیار ہے. بات یہ ہے کہ محترمہ کہے جی مجھے یہ چیز چاہیے، حاضر مجھے لازم ہے کہ دینا چاہیے. اگر محترمہ کہے کہ کچھ نہیں چاہیے، سر مفتی عبدالقوی کا جسم اور اس کی مرضی، بھائی ٹھیک ہے. مفتی عبدالقوی کا جسم اور اس کی مرضی. مفتی عبدالقوی ہمارے ساتھ ہی ہیں، اور آپ بھی دیکھ سکتے ہیں ان کا اگلا ایپیسوڈ اگر آپ نے اس کو سبسکرائب کیا ہو اور بیل آئیکن کو پریس کیا ہو. سو دونوں چیزیں کر لیں پلیز، تاکہ جلدی آپ اگلا ایپیسوڈ بھی دیکھ سکیں. اللہ حافظ.